عرض کروں، ادھر دیکھو میری طرف، میری ملت کے جوانوں، ہماری زندگیاں کمزور ہیں، ہمارے ذمے بڑے سارے حقوق ہیں، بوڑھے ماں باپ کے جھریوں والے چہرے ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں بہنیں ہیں، وہ آتے جاتے ان کے دوپٹے کا وقار برقرار رہے، یہ ہمارے دلوں میں خواہشات چمکتی ہیں۔ بیٹی چھوٹی سی بھی آنگن میں دوڑ رہی ہو تو باپ نہ چھوٹی بیٹی دیکھ کے بھی کہتا ہے اللہ نصیبہ اچھا کر دو، اللہ اس پہ رحمت کرنا۔ ایسے زمانے کی ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں، ان ڈیوٹیوں کے لیے نا ہم اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ اس رستے میں نا ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ ہم سے اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں، کچھ تعریفیں کرواتے ہیں، کئی جھوٹ بلواتے ہیں، کئی کہتے ہیں تو یہ والا کام کر پھر نوکری مل جائے گی، کئی کہتے ہیں تو میرے ساتھ لگ جا، تو کہہ کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں تو شاید میں تجھے کسی یورپ کے ملک کا ویزا دلا دوں۔ یہ جھوٹے ہیں سارے، یہ جھوٹی تعریف کرائیں گے، تیری زبان کو دھوکے کا عادی کر دیں گے، تیرے مزاج کے اندر ایسی چیزیں بھر دیں گے جو تیرے لیے نقصان کا باعث ہوں گے، یہ تجھے پتلی کا تماشا بنا دیں گے، ریموٹ کنٹرول بنا دیں گے۔ یہ دنیا تھکا مارتی ہے، یہ اتنا دیتے نہیں جتنا پریشان کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں۔ دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے، اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا، اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے۔ حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بھی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے۔ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نا مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نا شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی۔ چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ، اور کئی دن میں روتا رہا۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ اور پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو۔ اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے۔ مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پہنچتی، کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی دارتے بلائے سوں۔ اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی دارتے بلائے سوں۔ تھوڑا چاچ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا۔
تھوڑا نا چاٹ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم. اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا. فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں. پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی. ہے بڑا مزیدار کام. بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ. اپنا اپنا ذوق ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے. ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی رکے بھی لے آتے ہیں اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے. کسی نے لوٹ لی علم دی دولت، کوئی میر فقیر بنائے. آزم ویخ مقدر ساڈا اسی عشق خرید لے آئے. تے کسے دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کماون سکھیا ہے. آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. وہ بڑے لوگ آتے ہیں. میں آپ کو جو بات جہاں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے گا. ایک سادے سے بزرگ سے، سیدھے سادے تھے، کندھے پہ رومال رکھا. جمعے والے دن میں گزر رہا تھا تو میرے کان میں ہلکی ہلکی بات، پریشرائز کر کے نہیں، کہنے لگے پیر صاحب جدوں بھی ٹائم ہوئے نا، مہینے نو، چون نو، چھیاں نو، سال نو، دو نو، یہ انداز ہے. جدوں بھی ٹائم ہوئے نا تو ایک چھوٹی جی محفل کرنی. میں ماڑا بندہ جے، تھوڑی جی میری تنخواہ ہے، میں کمیٹی پائی یار مہینے پیسے رکھنا، جدوں تھوڑے کٹھے ہو جان تے سونے دا میلاد کردہ. بڑی بڑی میں نے تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے باز سنے ہیں، حضور کی محبت پہ کلام سنے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. لیکن یہ بھی کلام تھا حضور کی محبت کا. میں نے پلٹ کے نہ سر سے لے کر پیر تک وہ بابا دیکھا، اس کے نقش و نگار دیکھے، اس کے لبوں کی سادگی دیکھی، اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھوڑو، دسو جلسہ کدن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے، پیار ضروری ہے، یہاں وفا دیکھی جاتی ہے، یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے، نہ تیری آواز کا ترنم، نہ تیرا جھومنا، نہ تیرا تڑپ آنا، نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا، ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں. وہاں تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے. اور وہ محبت ہونا ضروری ہے، وہ محبت ہونا ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری نہیں. وہ محبت ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا بھی ضروری نہیں. محبت تگڑی ہو، خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہا جائے. اگر غلام حضور تک نبی نہ پہنچ سکے تو نبی پاک مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جبہ دے کے کہتے ہیں جا کے میرے اویس کرنی کو پہنچا دینا. جو چیز ضروری ہے اس پر توجہ دیں. اپنے سارے وجود کو حضور کی محبت میں ڈھال لیں، نبی کریم سے پیار کریں، اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں ہر جگہ. آپ صرف طلاق کا مسئلہ ہی جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ صرف یہی پوچھتے ہیں کہ جناب وہ فلانی چیز جو ہے وہ، ہم نے ناراض نہیں ہونا. یعنی ہر مرد نے یاد کر لیا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں. تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ جائز ہے، کہ صرف یہی آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ شریعت میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور بھی بڑا کچھ جائز ہے وہ آپ نہیں کرتے. یہی اپنی مرضی کی چیز یاد رکھنی ہے. کبھی جا کے مولانا سے ہر بات پوچھو، ان سے پوچھو مولانا دکان ڈالنے لگا میرے مدینے والے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی ذکر رسول ہے. آپ اپنے علامہ صاحب سے، خطیب صاحب سے پوچھیں کہ رب نے مجھے بیٹا دیا ہے، نام کس طرح رکھوں، میں اس کے سار کے بال کس طرح اترواؤں،
عقیقہ کس طرح کروں مجھے بتائیں. یہ بھی تو حضور کی سنت ہے, یہ بھی تو ذکر رسول ہے. آپ کو میرے بھائی کل والے دن اگر حضور کی نعت یاد آ رہی ہے تو بیٹے کی مہندی والے دن کیوں حضور کی یاد نہیں آتی؟ ہر مقام پر نبی پاک کا تذکرہ, اور شوق سے اور ذوق سے اور تڑپ سے اور کیفیت کے ساتھ, خالی نعرے نہیں. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندے کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے.